بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیرات تشریق ذو الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ہے۔ 9 تاریخ فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز 13 تاریخ تک یہ پڑھنی ہر مرد اور عورت پر لازم ہے فرض نماز کے بعد۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ فجر کی نماز سے لے کر 9 ذی الحجہ کی، عصر کی نماز 13 ذی الحجہ تک پڑھنا ہر مرد اور عورت پر واجب ہے، چاہے مرد با جماعت نماز ادا کرے یا انفرادی نماز ادا کرے، یہ با آواز بلند پڑھنا لازم ہے۔ اسی طرح کچھ حضرات جن کی 1 رکعت رہ گئی ہو امام سے یا 2 رکعتیں رہ گئی ہوں، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ یہ اپنی نماز ادا کرنے کے بعد یہ تکبیرات تشریق کم سے کم 1 مرتبہ با آواز بلند لازم پڑھیں۔ اسی طرح اس کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ اور نیت سماعت فرما لیں۔ عید الاضحیٰ کی نیت یہ ہے: میں نیت کرتا ہوں 2 تکبیر 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، زاہد 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر۔ یہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں عید الاضحیٰ کی اور واجب ہوتی ہیں، یہ 6 تکبیر زائد کے۔ پھر سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، اللہ اکبر، امام کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، آپ نے بھی اٹھانے ہیں اور ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک تک یہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد امام 3 زائد تکبیریں کہے گا پہلی رکعت میں، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی، ہاتھ کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام قرات کرے گا، سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ امام کوئی بھی سورت ملائے گا۔ یاد رکھیں جب امام کی قرات ہو رہی ہو تو بالاتفاق امام کی قرات کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ قرات نہیں کریں گے۔ اسی طرح پھر رکوع ہوگا اور سجود ہوں گے، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑا ہوگا، سب سے پہلے امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت بھی ملائے گا۔ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے امام 3 زائد تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، چھوڑ دینے ہیں، پھر تیسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ چونکہ رکوع والی تکبیر ہوگی اور وہ چوتھی تکبیر امام پڑھ کے اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے، ڈائریکٹ رکوع میں چلا جانا ہے۔ یہ زائد 6 تکبیریں یہاں پر دوسری رکعت میں مکمل ہو چکی ہوں گی، اور یوں دوسری رکعت پھر اسی طرح عام نمازوں کی طرح اس میں تشہد اور سجود اور مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اہم ترین سنت یہ ہے عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے آتے ہوئے الگ راستے سے آنا اور جاتے ہوئے واپسی دوسرے راستے سے کرنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی آتے تو الگ راستے سے، جاتے ہوئے بھی الگ راستے سے۔ نمبر 2، عید الاضحیٰ کے دن بہت اہم ترین سنت یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کے دن اپنے قربانی کے گوشت سے پہلے کوئی بھی چیز تناول نہیں فرماتے تھے، یعنی آپ عید الاضحیٰ کے دن اپنی قربانی کرتے اور قربانی کے گوشت سے اپنے دن کے کھانے کی ابتدا کرتے، تو یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ ہاں، اس میں ایک مسئلے کی میں وضاحت تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ عوام میں جو مسئلہ مشہور ہے کہ بھئی بڑی عید والے دن، عید الاضحیٰ والے دن وہ نصف دن کا روزہ ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ نصف دن کا روزہ نہیں ہوتا، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ روزہ ایک ہی ہے، اور روزے کی جو مقدار ہے وہ شریعت میں متعین ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک یہ روزے کی مقدار ہے۔ دوسری بات یہ، عیدین کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، چاہے وہ چھوٹی عید ہو چاہے وہ بڑی عید ہو، اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے شیطان کا روزہ ہوتا ہے عید والے دن، لہٰذا یہ مسائل جو ہے یہ صرف اور صرف بیکار ہیں۔ بقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
عید کے دن قربانی کے گوشت سے ابتدا فرمایا کرتے تھے۔ اس سنت پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔